بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم کرنٹ افیئر یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ تمام دوستوں کو محبتوں بھرا السلام۔ ناظرین، آج تو کمال ہی ہو گیا، فضل الرحمان کے چیلے کی مہر بخاری نے درگٹ بنا دی، اور وہ مہر بخاری کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکا ٹھیک طریقے سے۔ جب مہر بخاری نے یہ پوچھا کہ یہ جو بم دھماکے ہو رہے ہیں یہ اب پورے ملک میں پھیل جائیں گے، تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ جو سوال ہے یہ اٹھا رہا ہوں، تو مہر بخاری نے اس کی درگٹ بنا دی اور کہا کہ آپ کہاں پر سوال اٹھائیں گے؟ حکومت آپ کی، گورنر آپ کا، اور جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کو آپ پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالیں، تو اب سوال کہاں پر اٹھائیں گے؟ کس سے سوال کریں گے آپ؟ تو وہ کسی بھی سوال کا صحیح طریقے سے جواب جو ہے وہ نہ دے سکا۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے فضل الرحمان کے چیلے کی کیسے درگٹ بنائی ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ لیکن میں تو سوال اٹھاتا ہوں نا۔ آپ کا کام ابھی سوال اٹھانا میرا کام ہے۔ آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، آپ لوگ حکومتوں میں نگران سیٹ اپ میں آپ کی نمائندگی ہے۔ سر میں نے آج ایک لسٹ تیار، گورنر بیٹھے ہیں آپ کے، الحمدللہ 10 نمائندے آپ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہیں۔ آپ ان سے بندہ جا کے پوچھے، روز بروز ہم نام دیکھ رہے ہیں، دھرا دھر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ پرائیورٹی ہے ابھی حکومت کی؟ فرنٹ لائن آپ کی، فرنٹ لائن پولیس ہوتی ہے نا، پولیس کو میں نے آپ کو بتا دیا کن کاموں میں مصروف ہے۔ اگر آپ کا گلہ ادارے سے ہے، فوج پاکستان سے، وہ آپ براہ راست پک اپ کریں ان سے، مگر گورنر آپ کا، اس کے اندر 9 بندے آپ کے جو آپ کی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے۔ سر پچھلے کیسز، گھروں کو ریڈ، یہ چھاپے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اے پولیٹیکل نگران حکومت ہے، وہ اے پولیٹیکل نہیں ہے، یہ مانا جا رہا ہے۔ بہت سی کنڈولنسز، معذرت، اللہ جنت فردوس میں جگہ دے، بہت بڑا لاس ہوا ہے۔ بدقسمتی سے سر حالات جس ڈگر پہ نکل چکے ہیں، یہ کسی کو ٹھوس یقین نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس افرید پہ عبور پانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے اور ایک پالیسی رکھتی ہے، اور اس کے اب سب سے بڑے پیمانے پر ابھی آپ لوگ خود نشانہ بنے ہیں۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ تسلسل ہے 4 5 6 سال 10 سال کا تسلسل ہے، اور ہمارے تقریباً 2 درجن کے قریب وہاں مقامی، ضلعی، صوبائی عہدیدار ٹارگٹ بنے، نشانہ بنے، شہید کیے گئے۔ اس میں صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، وہاں کا جو میئر ہے وہ بھی ہمارے پارٹی کا ہے، اس پر بھی دھماکہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی تھی، وہ محفوظ رہا آج سے 1 سال پہلے۔ تو میں آپ کو کیا بتا دوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اور کون کر رہا ہے، مقاصد کیا ہے اس کی؟ داعش نے تو ذمہ داری قبول کی ہے، آپ کا نظریاتی بھی بہت بڑا ایک ڈیوائیڈ بھی رہا ہے داعش سے، فار واٹ ایور ریزن۔ سر میرا مسئلہ بھی ہے کہ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، اور اگر یہ طول پکڑ گیا معاملہ، کیونکہ خیبر پختونخوا تو ابھی جھگڑا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جگہ تک تو محدود نہیں رہتا، پورے ملک میں پھیلتا ہے، قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت، جس کے اندر آپ کی لوگوں کی نمائندگی بھی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ، وہ لگ نہیں رہا کہ اس کے اوپر کنٹرول کر سکتی ہے، نہ اس کی ترجیحات میں سے۔ یہ قدرت پسند قوتیں آج کون ہے؟ یہ بار جو لگایا گیا ہے وہاں سے کیسے وہ کراس کر کے یہاں پہنچے، یہ خودکش، اور ہماری سیکورٹی فورسز کا، لیکن میں تو سوال اٹھاتا ہوں نا۔ آپ کا کام ابھی سوال اٹھانا ہے، میرا کام ہے۔ آپ لوگ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، آپ لوگ حکومتوں میں نگران سیٹ اپ میں آپ کی نمائندگی ہے۔ سر میں نے آج ایک لسٹ تیار کی، آئی جی پولیس جو ہیں سر، آپ ان سے پوچھے جا کر، گورنر بیٹھے ہیں آپ کے، الحمدللہ 10 نمائندے آپ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ ان سے بندہ جا کے پوچھے، کیا ایک بھی سنگل پارلیمنٹیرین نہیں ہے تحریک انصاف کا جو یا تو جیل میں نہیں ہے، یا تو چھپا ہوا نہیں ہے، یا تو اس کے اوپر کیسز نہیں بنے ہوئے، یا تو کانسٹنٹ ریڈیں نہیں ہو رہی اس کے گھر کے اوپر، یا تو اس کو پھر کوئی دھمکی ہے یا کوئی تھریٹ نہیں ہے کہ اس کو جیل ڈال دیا جائے گا؟ روز بروز ہم نام دیکھ رہے ہیں، دھرا دھر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ پرائیورٹی ہے ابھی حکومت کی؟ میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں، کیئر ٹیکر حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، یہ جو ہے کہ حکومت نام کی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ، یہ اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی، محمود خان جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھے، یہ ان کی چوائس ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی چوائس ہے۔ وہ خود تو نیوٹرل ہے، نیچے جو کابینہ بھری ہوئی ہے مسئلہ اس سے ہے۔ اب آئیے آپ کا فاٹا باجوڑ فاٹا کا حصہ ہے، لیکن پاٹا کے پی کا حصہ ہے، لینڈ آرڈر پروونشل میٹر ہے۔ تو اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ وہاں کیا چوکیداری مولانا فضل الرحمان صاحب کرے یا حافظ حمد اللہ کرے؟ چوکیداری باڑ پر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جے یو آئی کی ورکرز کنونشن کو سیکورٹی دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے انصار الاسلام کے رضاکار ہیں، 2 درجن سے زیادہ وہ شہید ہو گئے،
اس کے پاس وہ معمولی فرنٹ لائن آپ کی فرنٹ لائن پولیس ہوتی ہے نا، پولیس کو میں نے آپ کو بتا دیا کن کاموں میں مصروف ہے. اگر آپ کا گلہ ادارے سے ہے، فوج پاکستان سے، وہ آپ براہ راست پک اپ کریں ان سے. مگر سر جو 90 دن کی مہمان حکومت تھی وہ 190 دن کے اوپر ٹپری ہو جا رہی ہے. اس میں گورنر آپ کا، اس کے اندر 9 بندے آپ کے جو آپ کی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے. سر پچھلے 2 ہفتے پہلے الیکشن کمیشن نے خط لکھا اور ANP کے آپ کے شاہد خٹک صاحب نے استعفیٰ دے دیا، ان کی پولیٹیکل وابستگی عیاں ہو گئی. اب میں آپ کے سامنے لسٹ رکھتی ہوں سر، یہ بڑی واضح لسٹ ہے آپ کے نامنیز کی. منظور افریدی ہیں اس نگران سیٹ اپ کے اندر، مولانا فضل الرحمان کے قریبی ہیں. رحمت سلام خٹک ہیں، آپ پبلکلی وہ شکریہ ادا کر چکے ہیں مولانا صاحب کا اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے. ڈاکٹر ریاض انور صاحب ہیں، اکرم دورانی صاحب کے بڑے قریبی ہیں. اکرم دورانی صاحب خود مانے جا رہے ہیں کہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر ہیں، حیات آباد کے اندر بیٹھ کے تمام تر احکامات جو ہیں ادھر سے صادر کر رہے ہیں. حامد شاہ صاحب ہیں، سابق JUI فے کے MNA ہیں، آپ بڑے قریبی ہیں اکرم دورانی صاحب سے. پھر سول نذیر ایڈوکیٹ ہیں، اکرم دورانی صاحب کے بیٹے زاہد اکرم دورانی کے قریبی رشتہ دار ہیں. بخت نواز ہیں، یہ بھی صاحبزادے ہیں JUI فے کے MNA عالم زیب خان کے. عبد الحلیم قصوریاں ہیں، یہ بھی سابق MPA جو ایسوسیٹڈ ہیں JUI فے سے اور قریبی ہیں مولانا کے، وہ ہیں. ساتھ فضل الہی صاحب ہیں، یہ آپ کے پائپ فیکٹری کے بڑے اونر ہیں، یہ بھی آپ کے گورنر صاحب کے بڑے قریبی ہیں. غلام علی صاحب کے ملک مہر الہی ہیں، وہ ایک اور بڑے کاروباری شخصیت ہیں، وہ ان کے بھی غلام علی صاحب سے بڑے قریبی وابستگی ہے اس لیول تک کہ وہ رپورٹ ہوتی آئی ہے اور نہ وہ اس سے انکاری ہیں. کون سی کیئر ٹیکر، کون سی آزادانہ اور نیوٹرل کیئر ٹیکر؟ میری بات سنیں. دیکھیے، جس نے بھی یہ لسٹ آپ کو ہاتھ میں تھما کے دیا ہے یا آپ نے خود ریسرچ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کسی کا ذاتی ریلیشن شپ ہو، کسی تعلق ہو، وہ وزیر بنا ہو، وہ مشیر بنا ہو، جو نگراں وزیر ہو. اس کی بنیاد پر آپ کسی کو یہ کریٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق پلان پارٹی سے ہے. میرا ذاتی دوست ہوگا ایک بندہ لیکن وہ نگراں وزیر بنا، آپ کا کوئی ذاتی دوست ہوگا وہ نگراں وزیر بن گیا، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اینکر ہے. اب یہی جواب آپ دیں گے، آپ یہی جواب دیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عبوری حکومت ہے، غیر جانبدار حکومت ہے. اس میں جمعیت علماء اسلام کا اس کے الیکشن کمیشن کو اس پہ یقین کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے اگر آپ وہ اس طرح ہوا ہے. میرا سوال سن لیجئے سر، یہ آج 31 جولائی ہے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، ٹھیک ہے، اور ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ہماری ٹینشن میں آیا ہے کہ آپ کی کابینہ میں پولیٹیکلی افیلیٹڈ لوگ بھرے پڑے ہیں. ابھی شاہد خٹک کو ہٹایا ANP کا، اور اب مزید آپ کو لکھ کر کہا ہے کہ تمام ایسے لوگ کہ جو آپ کی کابینہ کے ممبر ہیں ان کو نشاندہی کی ہے، ایسے منسٹرز، ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹس کو جو پالیٹکس میں ملوث ہیں اور براہ راست تعلقات رکھتے ہیں، ان کو فارغ کیجئے کیونکہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہو سکتے انڈر آرٹیکل 218 کلاز 3. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی گمراہ دے رہا ہے. درست ہے، میں کہتی ہوں اللہ اللہ کر کے جاگی تو صحیح ہے. میں الیکشن کمیشن پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہوں. اگر میں اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں، اگر فرض کریں نگران کیبنٹ میں عبوری حکومت میں ایسے وزراء ہیں جو وہ سیاسی طور پر دخیل ہو رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں بحیثیت ایک غیر جانبدار وزیر یا مشیر، تو پھر الیکشن کمیشن کا حق بنتا ہے کہ اس کو نوٹس دیں. لیکن اس نگران وزیر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنج کر سکتا ہے عدالت میں کہ وہ ثابت کر دے کہ وہ وزیر اعلیٰ پہ چھوڑ دیا ہے کہ خود نشاندہی کر دیں، کہ وہ ثابت کر دے کہ میں نے کہاں مداخلت کی ہے، کہاں سیاست کی ہے. صرف کہنے سے تو چیزیں ثابت نہیں ہو جاتی ہیں. سر پیپلز پارٹی کے 7، JUI فے کے 9، PMLN کے 4، ANP کے 4، قومی وطن پارٹی کا 1، باپ پارٹی کی 1، 2 ممبر 26+ کے اندر سے ایسے ہیں جن کی کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہے. مگر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سر، یہ فیک کیسز، گھروں کو ریڈ، یہ چھاپے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل نگران حکومت ہے، وہ پولیٹیکل نہیں ہے. یہ مانا جا رہا ہے الیکشن کمیشن دے رہا ہے، درست ہے، 6 ماہ سے سوئی الیکشن کمیشن متحرک ہو گئی ہے. مسئلہ کیا ہے جو آپ بھگتے ہیں؟ جب یہ اپنے کرنے والے کام نہیں کریں گے سر تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ ادھر جو سرفرید اٹھا چکا ہے دہشت گردی کا، وہ کون قابو میں لائے گا؟ نہیں، ایک بات سنیں، پہلے تو میں نے اس کی جواب آپ کو دی. ANP کی ہے، آپ مطمئن ہیں اس نگران حکومت سے؟ کم سے کم جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کسی بھی نگران وزیر کا کوئی تعلق نہیں ہے، ذاتی کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ